آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ عوام اور اداروں کو ٹیلی مواصلات خدمات فراہم کرنے کی خاطر 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رکاوٹ پڑی ہے۔ آج پورے ملک میں کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ ملک اپنے جنگی سورماؤں کو یاد کر رہا ہے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نام نہاد چین پاکستان اقتصادی کوریڈور پروجیکٹوں کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے پیش ہوئیں اور کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ کل پورٹ آف اسپین میں کھیلا جائے گا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں اور اداروں کو 5G خدمات فراہم کرنے کے لیے بولی لگانے والی کامیاب کمپنیوں کو یہ اسپیکٹرم دیا جائے گا۔ اس کے تحت 72,000 میگا ہرٹز سے زیادہ کے اسپیکٹرم کی نیلامی کی جا رہی ہے، جس کی مدت 20 سال ہوگی۔ یہ نیلامی کم، درمیانہ اور زیادہ فریکوینسی والے بینڈز میں اسپیکٹرم کے لیے کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ 5G تکنیک پر مبنی ٹیلی کام خدمات کے شروع ہو جانے سے اس کی رفتار موجودہ 4G خدمات کے مقابلے تقریباً 10 گنا بڑھ جائے گی۔ ڈیجیٹل رابطے سرکار کے پالیسی اقدامات کا ایک اہم حصہ رہے ہیں، جن میں ڈیجیٹل انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا اور میک ان انڈیا جیسے سرکردہ پروگراموں کا اہم رول رہا ہے۔ براڈ بینڈ، خاص طور پر موبائل براڈ بینڈ، لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ آج 80 کروڑ افراد کو براڈ بینڈ تک رسائی حاصل ہے، جبکہ سال 2014 میں صرف 10 کروڑ افراد کے پاس براڈ بینڈ کی سہولت تھی۔ 5G خدمات کے شروع ہو جانے سے نئے دور کی کاروباری سرگرمیاں شروع ہو سکیں گی، اداروں اور کمپنیوں کے لیے اضافی آمدنی ہو سکے گی اور روزگار کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ لوک سبھا کی کارروائی پہلے دن میں 12:15 بجے تک اور پھر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ کانگریس کی زیر قیادت اپوزیشن پارٹیاں ضروری اشیاء پر GST لگائے جانے کے خلاف ہنگامہ آرائی کر رہی تھیں۔ مشتعل ارکان اسے واپس لیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ وہ مانگ کر رہے تھے کہ اس معاملے پر بلا تاخیر بحث کرائی جائے۔ شور و غل کے دوران ایوان میں سوالوں کا وقفہ شروع ہوا۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی قیمتوں میں اضافے، ضروری اشیاء پر GST بڑھائے جانے اور گجرات میں زہریلی شراب کے سانحے کے معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ایوان کی کارروائی دوسری بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب دن میں 12:20 پر دوبارہ شروع ہوئی تو عام آدمی پارٹی، DMK، بائیں بازو کی پارٹیوں، ترنمول کانگریس اور دیگر پارٹیوں سمیت اپوزیشن کے ارکان پھر سے ایوان کے وسط میں آ گئے اور سرکار کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے۔ ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے بار بار ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک انہیں دیکھ رہا ہے۔ شور و غل کے دوران انہوں نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلائی۔ اس سے قبل پہلی بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین نے ضابطہ نمبر 256 کا حوالہ دیا اور تختیاں لہرانے اور ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی بنا پر مشتعل ارکان کو تنبیہ کی۔ آج پورے ملک میں کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ ملک اپنے بہادر سپاہیوں کو یاد کر رہا ہے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دن 1999 میں آپریشن وجے میں بھارتی مسلح افواج کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس وقت بھارتی مسلح افواج نے کرگل سیکٹر میں بلند مورچوں سے پاکستانی فوج کی پشت پناہی والے دراندازوں کو پسپا کر دیا تھا۔ یہ لڑائی 60 دن سے زیادہ جاری رہی تھی اور بھارت نے ان سبھی علاقوں کا کنٹرول پھر سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا جن پر دراندازوں نے قبضہ کیا تھا۔ ٹائیگر ہل کی فتح 60 دن کی اس لڑائی میں اہم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ بھارتی سپاہیوں نے 18,000 فٹ کی بلندی پر دشوار علاقے میں دشوار حالات میں کرگل جنگ لڑی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ کرگل وجے دیوس مسلح افواج کی غیر معمولی دلیری اور پختہ عزم کی ایک علامت ہے۔
نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے بھی ان بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 1999 میں ملک کا دفاع کرنے میں بے مثال حب الوطنی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کرگل وجے دیوس ماں بھارتی کے شان کی علامت ہے۔ جناب مودی نے ملک کے ان سبھی بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت میں دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج صبح نئی دلی میں نیشنل وار میموریل پر ان جانباز سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو کرگل جنگ کے دوران بہادری سے لڑے تھے۔ فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہوں نے بھی قومی جنگی میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ کل عہدہ سنبھالنے کے بعد سے محترمہ دروپدی مرمو کے ساتھ پہلی بار جناب مودی نے یہ ملاقات کی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھالنے پر محترمہ دروپدی مرمو کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں چین کے صدر نے کہا کہ وہ سیاسی باہمی اعتماد بڑھانے، عملی اشتراک کو وسعت دینے، اختلافات سے مناسب ڈھنگ سے نمٹنے اور چین بھارت تعلقات کو صحیح راستے پر آگے لے جانے کی خاطر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ بھارت چین تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور بھارت ایک دوسرے کے اہم ہمسایہ ملک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور چین کے مضبوط اور مستحکم تعلقات دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے بنیادی مفاد میں ہیں اور یہ خطے اور دنیا میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے بھی سازگار ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کو کویت کا وزیر اعظم مقرر کیے جانے پر مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ بھارت نام نہاد چین پاکستان اقتصادی کوریڈور میں پروجیکٹوں کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے جو اس بھارتی علاقے میں ہیں جن پر پاکستان نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی کوریڈور پروجیکٹوں میں تیسرے ملکوں کی شمولیت کے تعلق سے نامہ نگاروں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب باگچی نے کہا کہ کسی بھی فریق کی جانب سے اس طرح کا قدم بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کی سیدھی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں غیر قانونی، ناجائز اور ناقابل قبول ہیں اور بھارت اسی مناسبت سے قدم اٹھائے گا۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 202 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 30,42,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نیشنل ہیرالڈ معاملے کے سلسلے میں دوسرے دور کی پوچھ تاچھ کے لیے آج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے پیش ہوئیں۔ ان کے ہمراہ ان کی بیٹی اور پارٹی رہنما پرینکا گاندھی واڈرا بھی تھیں۔ اس سے پہلے سونیا گاندھی کے بیٹے اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی سے بھی اس معاملے میں 5 دنوں تک پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سے اس معاملے میں کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام سے متعلق ضابطوں کے تحت پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ ٹیم میں شامل بھارت کے قیام امن فوجیوں نے جمہوریہ کانگو میں بعض مسلح گروپوں کی لوٹ مار کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ان گروپوں نے بھارتی فوج کی کارروائی سے متعلق اڈوں اور ایک اسپتال سمیت اقوام متحدہ اثاثوں کو بڑے پیمانے پر لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ پورٹ آف اسپین میں کل بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بھارت 2-0 کی سبقت حاصل کر کے پہلے ہی 3 میچوں کی یہ سیریز اپنے نام کر چکا ہے۔ اتوار کو دوسرے میچ میں بھارت نے 2 وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ عوام اور اداروں کو ٹیلی مواصلات خدمات فراہم کرنے کی خاطر 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رکاوٹ پڑی ہے۔ آج پورے ملک میں کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ ملک اپنے جنگی سورماؤں کو یاد کر رہا ہے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نام نہاد چین پاکستان اقتصادی کوریڈور پروجیکٹوں کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے پیش ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔